بھائیوں اور دوستوں، اس دھرتی پر انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور یہ انسان آئے دن کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، دقت میں گھرتا رہتا ہے۔ جہاں خوشیاں اسے لاحق ہوتی ہیں، غم سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ جہاں نعمتیں اسے میسر ہوتی ہیں، وہیں مصائب و مشکلات بھی آتی ہیں اور نعمتیں چھنتی بھی ہیں۔ پھر ایسے موقع پر عام طور پر انسان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت جلد باز بھی ہے اور بے صبرہ بھی۔ تو جلد بازی اور بے صبری کی وجہ سے انسان چھن جانے والی نعمتوں کو پانے کے لیے مصائب و مشکلات کی دلدل سے جلد از جلد نکلنے کے لیے بہت سارے راستے، بہت سارے اسباب اور بہت سارے ذرائع کو وہ اپناتا ہے۔ اب وہ اسباب و ذرائع کبھی جائز ہوتے ہیں، کبھی مباح ہوتے ہیں، کبھی مناسب اور کبھی ناجائز، غیر مشروع اور غیر مناسب بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال بے صبری کی وجہ سے اور جلد باز ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام راستوں کو اپناتا ہے، چاہے وہ جائز ہوں یا ناجائز، مشروع ہوں یا غیر مشروع، مناسب ہوں یا غیر مناسب۔ وہ ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اس مسئلے سے نکلنا چاہتا ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے، اس نعمت سے جو چھنی ہے اسے دوبارہ پانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، تو یہاں عام طور پر لوگ بہت سارے افعال، بہت سارے اعمال کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے نظر کا مانگنا۔ نظر کا مانگنا بھی انہی حربوں میں سے ایک حربہ ہے۔ انسان جب مصیبت میں گھرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشانی اور مصائب میں جب گھرتا ہے، تو پھر جب اس کا کوئی جادو نہیں چلتا تو وہ ایک قسم کا یہ جادو بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہاں ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ دوں اور اس کے بعد یہ موضوع ذرا تفصیل طلب ہے۔ میں ادھر تفصیل میں نہ جا کر کے صرف ایک دو باتوں تذکرہ کروں گا جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، حالانکہ وہ مناسب نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسی گھناؤنی حرکت پائی جاتی ہے، اور وہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے جو متاثر ہے شیعہ اور روافض سے۔ یہ مصیبت ہے، اور یہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ کتاب و سنت کا علم نہ ہم خود حاصل کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس تعلق سے کوئی خاص روشنی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا درد ہے، سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑی مصیبت کی بنیاد اور جڑ ہے۔ تو ذرا پہلے حدیث سنتے ہیں۔ نہا عن النذر، آپ نے نذر ماننے سے منع کیا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر ماننے سے منع کیا ہے، نذر نہ مانو۔ کیوں؟ وقال، اور آپ نے فرمایا انہ لا یرد شیئا، نذر ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، نذر ماننے سے آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، کوئی چیز بدلتی نہیں۔ جو ہونی ہے وہ ہو کے رہے گی، جو قضا و قدر ہے اس میں کوئی تبدیلی نظر ماننے سے نہیں ہوتی۔ جو مقدر ہے وہ ہو کے رہے گا، جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، جو چھننا ہے وہ چھن کے رہے گا۔ وقال انہ لا یرد شیئا، کچھ بھی اس کا اثر نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ اور کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انما یستخرج بہ من البخیل، بخیل کے مال سے کچھ نکل جاتا ہے غربا، فقراء، مساکین کے نام پر، یا کچھ لوگوں پر وہ خرچ کر دیتا ہے۔ ایک بخیل شخص خود بخود اللہ رب العزت کے راستے میں یا اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے کچھ یوں ہی خرچ نہیں کرتا، لیکن جب کسی مصیبت میں گھرتا ہے، کسی مصیبت میں پھنستا ہے، تو پھر کہتا ہے مولا اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنا خرچ کروں گا، اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنے مسکینوں کو کپڑا پہناؤں گا، یہ اور یہ کروں گا۔
حج پہ جاؤں گا اور عمرے پہ جاؤں گا اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ بلا وجہ نظر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے منع کیا کیونکہ جس مقصد کے تحت مانی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ سرے سے ہوتا ہی نہیں. ہاں، بخیل کے مال سے کچھ مال نکل جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں یا اللہ کے بندوں کے کام آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس شخص کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب آتے ہیں، میں صرف دو بات کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جب انسان نظر مان لے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر وہ نظر ممنوع نہ ہو، حرام نہ ہو، ناجائز نہ ہو اور طاقت و قوت اور وسعت سے باہر نہ ہو، کہ اگر وہ نظر جو انسان نے مانی ہے وہ نظر غیر شرعی نہیں ہے اور انسان کے بس میں ہے، تو پھر اس نظر کا پوری کرنا واجب اور ضروری ہے. جس نظر کے پوری کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے، مدح کی ہے، سراہا ہے، وہ کون سی نظر ہے؟ وہ نظر نہیں ہے جو ہم مانتے ہیں. ہم کیا مانتے ہیں؟ ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو گیا یا ہمارا کوئی مسئلہ پھنس گیا، تو ایسے موقع پر ہم شرط لگاتے ہیں اللہ سے. دوسرے لفظوں میں اگر کہہ لیں، معاف کیجئے گا، تو یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کو رشوت دیتے نعوذ باللہ. یہ ایک طرح سے رشوت دینا ہوگا. یہ شرط لگاتے ہیں اللہ سے، اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، اللہ اگر میرا عزیز ٹھیک ہو گیا، بیماری سے شفا پا گیا، اللہ میرا یہ بگڑا کام بن گیا، تو پھر میں اتنا روپیہ صدقہ کروں گا غریبوں میں، یا پھر میں عمرہ کروں گا یا حج کروں گا یا اتنی نمازیں پڑھوں گا یا یہ یا وہ. اب یہ جو شرط لگا کر کے ہم نے یہ جو نظر مانی ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر شرط پوری ہو گئی تو ہم اس شرط کے پوری ہونے کی وجہ سے دل سے نہیں، اس نظر کے پوری ہونے کی وجہ سے بکراہت، اب مجبوری ہو گئی نا، شرط پوری ہو گئی تو اب وہ کام کرنا ہے، دل مانے نہ مانے. اب ایسی عبادت میں مزہ آئے گا، ایسی عبادت کہلائے گی، ایسی عبادت میں رنگ چڑھے گا؟ ہرگز نہیں. تو وہ شرط لگایا، اگر میرا فلاں عزیز درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، صحت یابی شفا مل گئی، تو میں 1000 روپے غریبوں میں تقسیم کروں گا. اب اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو 1000 روپیہ آپ نے خرچ کر دیا، اور اگر نہیں تو نہیں، اگر نہیں تو نہیں. اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہو لا یرد شیئا انما یستخرج به من البخیل. یہ جو آپ نے 1000 روپیہ دینے کی نیت کی، نظر مانی، اگر میرا عزیز بیٹا بیوی جو بھی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو 1000 دیا ہے، اس 1000 کے ماننے کی وجہ سے آپ کا عزیز ٹھیک نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے. جو مقدر تھا اس تقدیر کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوا ہے، اس نظر کے ماننے کی وجہ سے نہیں ٹھیک ہوا ہے. یہ جو نکلا ہے 1000 روپیہ آپ کی جیب سے، اس کو آپ سادے لفظوں میں اگر کہیں گے حدیث کی روشنی میں، تو بخیل نے مجبوراً 1000 روپیہ نکال کر کے اللہ کے بندوں کے راستوں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے جن کی تعریف کی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جب اللہ انہیں کوئی نعمت دیتا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اور کوئی نعمت اللہ نے دی، نعمت اسلام، یا کوئی ظاہری نعمت، دنیاوی نعمت اسے میسر ہوئی، تو اس نعمت کے پا جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرتے ہوئے کبھی مالی تعاون پیش کرتا ہے، کبھی نفلی نمازیں پڑھتا ہے، کبھی روزے رکھ لیتا ہے، کبھی تلاوت قرآن کر لیتا ہے، یا کبھی اور کوئی چیز اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، یا کبھی انسان سستی کا شکار ہو جائے، کاہل ہو جائے، تو اس سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے اپنے اوپر واجب کر لے
کہ میں اب کل سے ایک پارہ قرآن کی تلاوت ضرور کروں گا، اس نذر کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے، اور اس طرح کی نذر پوری کرنے والوں کی اللہ نے مدح کی ہے، نہ کہ ہم جیسی نذر کرنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہم لوگ مشروط نذر مانتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر دوں۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ بڑی تکلیف سے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو محسوس کرنا چاہیے، توحید کے ساتھ ننگا ناچ کھیلا جاتا ہے اور کھلواڑ ہوتا ہے اور بھرے بازار میں ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، مگر کسی کے جمیل نیاز پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ بے دینی کی انتہا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا ماحول ہے، چلتا ہے، ہمارے یہاں سب کچھ جائز ہے، سب کچھ جائز ہے۔ جب توحید سے کھلواڑ جہاں جائز ہو وہاں کیا جائز نہیں ہوگا، اور جہاں توحید سے کھلواڑ ہو وہاں کیا کچھ نہیں ہوگا، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کن کن چیزوں سے ہم جوجھ نہیں رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور ہم مجبور بھی ہیں دیکھنے پر اور سب کچھ سہنے پر۔ بہرحال ہمارے ماحول اور معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ نظر مانتا ہے، 10 سال ہو گئے بیوی شادی کی اور بچہ نہیں ہوا، نظر مان لی، اگر بچہ ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا، کسی کا بیٹی بیٹی ہے، اب بیٹے کی چاہت اچھی چیز ہے، چاہو اس سے مانگو، جس نے بیٹی دی ہے بیٹا وہی بھی دے گا۔ خیر ہمارے یہاں ماحول ہے بھائی، ہمارے یہاں 70 خون معاف ہے، اسی پہ سے خون یہ بھی ہے، تو نظر مان لی کہ اگر بیٹا ہو گیا تو 10ویں محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نظر، کہ آج ہمارے یہاں چل رہا ہوگا کتنے لوگ لے کے بیٹوں کو اپنی اولاد کو سبز رنگ کا کپڑا پہنا کر کے وہ جو بنایا گیا گھوڑا، اس گھوڑے کے نیچے سے گزاریں گے، اس گھوڑے کے پاس لے جائیں گے، اس کے بال کھینچیں گے، پتہ نہیں کیا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی کیا نہیں، میں دیکھا نہیں، میں کچھ پڑھ کر کے اور لوگوں کو دوبارہ چھوڑ کر کے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب اس طرح کے باطل اور مشرکانہ عقیدے، اب یہ نذر اگر کسی نے مان بھی لی، اس نذر کو پورا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ نذر شرک ہے۔ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنا شرک ہے، چہ جائے کہ وہ غیر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت حسین کی بات آپ کرتے ہیں، ان کی عظمت و تقدس کا کیا کہنا، میں ادھر نہیں جاتا، ان سے اعلیٰ ان کے ابو حضرت علی، اور ان سے اعلیٰ حضرت حسین کے نانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے تو یہ بھی ویسے ہی حرام ہے اور شرک ہے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نظر ماننا شرک ہے اور کفر ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ پنگا لینا ہے، یہ توحید سے کھلواڑ ہے، شرک کی واضح دلیل ہے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ نظر و نیاز، پہلی بات تو یہ ہے کہ مانے نہیں، مکروہ عمل ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اللہ رب العزت آپ کو کوئی نعمت دے تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر جو کچھ آپ سے ہو سکے اپنے اوپر لازم کر کے اسے ادا کر لیں، مالی شکل میں، جسمانی شکل میں، جس شکل میں، اور اگر کبھی کسی مصیبت سے چھٹکارا پا جائیں تو اس موقع پر بھی شکرانے کے طور پر جو کچھ کرنا چاہیں اپنے اوپر عائد کر کے اسے پورا کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں کا۔ اگر کسی نے غیر شرعی نظر مان لی تو اسے پورا نہیں کرنا ہے، تو اب کیا کرنا ہے، اس نظر کو نہ پوری کر کے کینسل کریں اس نظر کو، اور پھر قسم کا جو کفارہ ہے وہی کفارہ ادا کرنا ہے۔ 10 مسکینوں کو معروف انداز میں یا تو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا جو اب نہیں رہا، یا 3 دن کا روزہ رکھنا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ غیر شرعی نظر و نیاز ماننا، اس سے بچیں، اور اگر نظر و نیاز مان لیا ہے کسی نے جو غیر شرعی ہے تو اس کو نہ کر کے قسم والا کفارہ ادا کریں، اور یہ یاد رکھیں نظر و نیاز آپ کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے اللہ ہمیں بچائے۔
بدعت و خرافات کو جو جنم دیتے ہیں، اللہ ان سے بھی بچائے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے اور ہدایت پر ثابت قدمی کی